अपने वीक से, तो हम करेंगे डिस्कस। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। और हम लोग जहाँ पर थे, हम लोग अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आपको ज़हन में आ गई होगी कि हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर हम लोगों ने होम टैब को और इसके साथ जो था ऑफिस का जो बटन है उसके मेन्यूज़ को, उसके साथ जो है हमारे पास क्विक एक्सेस बार जो है इसको स्क्रॉल को हमने और सब चीज़ों को कर लिया था। इसके साथ हमने शॉर्टकट कीज़ को अब तक स्टडी किया, तकरीबन 19 शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक कर दिया। तो ये शॉर्टकट कीज़ आप लोगों ने याद रखनी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि फाइनल के अंदर बड़ा ज़रूरी होगा आपके लिए। असाइनमेंट में भी इससे रिलेटेड मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा तो वो आपको इंशाल्लाह 20 मई को शो हो जाएगी। ओके, नाउ इंसर्ट मेन्यू में जाएं। इंसर्ट मेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम देखते हैं उसकी तरफ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और मेन्यूज भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपको। आपके पास इंसर्ट मेन्यू में जब आए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन्यू है चीज़ है दैट इज द टेबल। टेबल जो है आप इंसर्ट करते हैं, इधर से आप ऑटोमेटिक, आपको पता होना चाहिए कि कितने रोज कितने कॉलम आपको चाहिए, तो आप इसमें टेबल को बना सकते हैं। टेबल को बनाने के बाद आप उसमें इधर एंट्री कर लें, सीरियल नंबर एंट्री कर सकते हैं, सीरियल नंबर 1, इधर आप लिख सकते हैं नेम, इधर आप लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी आप बना रहे हैं, फादर नेम, ठीक है, फादर नेम कर लें। एंड इसके बाद आप कर लें फादर नेम, इसके बाद आप कर सकते हैं एड्रेस, इसके बाद जो है आप जो है लिख सकते हैं सेल नंबर, इसके बाद आप कर सकते हैं प्रोग्राम, लाइक किस प्रोग्राम में कोई स्टूडेंट है उसके बारे में अगर कोई डेटा बना। सो इस तरीके से अब आ रहे हैं। इसके बाद अगर आपने इससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप अपने कर्सर को लाएं और इंटर दबाएं तो देखें ये आगे इंक्रीज हो जाएगा। फिर इधर देखें कर्सर आप ला रहे हैं ये इस जगह पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और इंटर दबाएं तो ये भर जाएगा। इधर इंटर करें आपको कर्सर भर जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर हैं तो आप टैब का बटन आपके कीबोर्ड पे बना हुआ है, टैब बटन को प्रेस करें, देखें टैब बटन आगे आगे जा रहा है और ये आपका टेबल इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने इस तरीके से इंसर्ट कर दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले मेन्यू में। पहले मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई जो चीज़ें डेली बेसिस पे ऑफिस में या एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट आप लोग फ्यूचर में जाएंगे, टीचर बनेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, तो ये ऐसे मेन्यूज हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जो आप डेली बेसिस पे काम करेंगे। इसी तरीके से अपनी थीसिस राइटिंग में आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कंपैरिजन करना पड़ता है। इसी तरीके से आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने पड़ते हैं। सो कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर कट आई, जैसे मैंने आपको टैब का फंक्शन और सेटिंग्स बताई हैं, ये आपकी थीसिस में आप लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट की थीसिस जब टाइप करेंगे तो तब आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ठीक है, और आपके पास मैं ऐसे पहुँच चुका हूँ और आपके पास ये देखें ये टेबल की एंट्रियाँ हो गई हैं। इसको आप देखें, अगर आप इधर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ दी हेडिंग के। आपके पास अगर यहाँ पर आपको पता है कि इसकी बड़ी ज़रूरत नहीं तो इसमें 1 2 3 आता है, आप मैनुअल भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है यूँ भी कर सकते हैं कि आप आके होम पेज पे और इसमें बुलेट्स के साथ ऑटोमेटिक भी डालें। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसकी ये भी टेक्निक है। तो इसमें यह है कि आप जब इसको आगे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग होगी इसके अंदर, ठीक हो गया। तो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही टेबल आप जो है इसको जो है सेटिंग इसकी फिर और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट मेन्यू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने कोई इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, जैसा कि मैं असाइनमेंट्स में जो था, अभी मैंने इतनी डिटेल में नहीं चेक किया आपके असाइनमेंट्स को, लेकिन कुछ एक दो असाइनमेंट जो नज़र से मिली, तो आप लोगों को आना चाहिए कि अगर कोई पिक्चर आपने ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर आपने ऐड करनी है, आप वो पिक्चर को जो है कहीं से भी उठा सकें, ठीक हो गया ना। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपके पास ऑलरेडी स्टोर पड़ी हुई है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप देखें इधर से पिक्चर को इंसर्ट कर लें, तो लेकिन ये पिक्चर आपके पास आ गई। इस पिक्चर को देन आप छोटा बड़ा साइज से कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ और आप चाहते हैं कि भाई मैं इधर जो है इस जगह के ऊपर, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आए, आप इस पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ये 4 बन जाए ना क्रॉस का साइन, तो आप इसको फिर जो है किधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसको छोटा मजीद कर सकते हैं, ठीक हो गया।
اس کے ساتھ آپ نے اگر اس کو جو ہے یہ جو آپ کے پاس بتا رہا ہے یہ اس کو آپ ٹرن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں اس سے آپ اس کی سیٹنگ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے سیٹنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کلپ آرٹس اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں اس میں, ٹھیک ہے, کلپس آرٹس میں یہاں پر ہمارے پاس تصویریں پڑی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی پکچر ہے جو کہ اس میں موجود ہے تو وہ نہیں موجود, تو ایک یہ نکل آئی ہے, آپ اس کو بھی لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی چیز اگر اس میں تصویر ہے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. دیکھیں فلاپی کی تصویر ہے, یہ کمپیوٹر کی تصویر ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کچھ بھی اس میں لکھ لیتے ہیں ان پٹ ڈیوائس کوئی آ رہی ہے تصویر ہے اندر, تو اگر ہوگی تو آپ کو نظر آئے, یہ وہ ہے جو آپ بلٹ ان اس کے اندر آئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا تصویر. تو اس طریقے سے آپ جو ہے سیٹنگ اپنی پیج کے اوپر مختلف قسم کی تصویروں کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شیپس ہیں کچھ جو آپ انٹر کرنا چاہیں اپنی اس کے اندر. اب فار ایگزامپل کے طور پہ آپ اکثر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اگر انہیں کوئی لائف سائیکل بنانی پڑ جاتی ہے اپنے اس کے اندر یا کوئی اور چیز بنانی پڑ جائے تو آپ اس کے اندر مختلف قسم کے دیکھیں ایروز یا سائنس دیکھیں یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں پھر ہر ایک سائن کے ساتھ اس کی پراپرٹیز ہیں. دیکھیں اس کو آپ رنگ بدل دیں, بلیک کر دیں, بلیو کر دیں, گرین کر دیں, یہ آپ کے پاس ہے پھر کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کے پاس مختلف قسم کے ایروز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹیکسٹ باکسز ہیں. اس کے اندر دیکھیں آپ ایڈ کریں گے, ایڈ ٹیکسٹ کریں تو اب آپ اس کے اندر رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. دین اس ٹیکسٹ باکس کو آپ جو ہے اٹھا کے کہیں پر بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس میں اور بھی بہت سارے شیپس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جب زیادہ تر ہمیں یہ ایروز اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر ہم اپنا کویشچن ایئرز بنا لیتے ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ایک چھوٹا سا خانہ ہو جائے, اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ, جیسے ہم کر لیتے ہیں یس. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں میل فیمیل کا آپشن ہو, اس کے آگے ٹیکسٹ باکس بنا دیتے ہیں. تو اگر کبھی آپ کو ایسا پیپر پہ بنانا پڑ جائے تو ایسے آپ کو طریقہ ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اسمال آرٹ ہے, آپ کو بلٹ ان جو اگر چاہیے کوئی, اگر اس سینیریو کے مطابق آپ کو چاہیے کوئی ایسا ہائریکل ٹیبل بنانا ہے, کوئی ایسا ہائریکل چارٹ بنانا ہے. دیکھیں اس میں لسٹ فارم میں بھی آپ کو ملے گا, پروسیس فارم میں بھی ملے گا. کوئی پروسیس شو کرنا ہے آپ نے, کوئی سائیکل کرنا ہے, جس طرح آپ زولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو کسی چیز کی لائف سائیکل بنانی ہے تو اس لائف سائیکل کو آپ اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, تو وہ لائف سائیکل جو ہے آپ کے پاس یہ انٹر ہو جائے گی. اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر سب کچھ جمع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ انٹر کریں تو نیکسٹ پیج پہ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ایون آپ جو ہے اس ٹیکسٹ میں آپ ادھر اب لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کے طور پہ ادھر آپ مطلب کسی بھی اس کی لائف سے فار ایگزامپل اسٹارٹنگ کر رہے ہیں آپ ایکس سے, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے جو بھی اس کے جو ہے انیشیل اسٹیج ہے, پھر اس کے اندر آپ آئیں. دیکھیں یہ ساری ہیڈنگس آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں اپنی جو ہے وہ انٹری کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون ویٹ. اسی طریقے سے اس کے اندر مزید بھی آپشنس ہیں اگر آپ کو جو اس میں سے بھی آئیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس میں سے کوئی باکس نہیں بھی چاہیے تو آپ اس کو یہاں سے جو ہے سمپلی طور پہ آپ کٹ کر سکتے ہیں اس کو, کہ آپ کو ایک باکس کم چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ جو ہے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو جب اس کے اندر آپ ڈال لیں. اسی طرح اس میں آپ اس کے اندر شیپ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر کوئی اور شیپ آپ کو چاہیے. اسی طریقے سے آپ جو ہے فارمیٹ ٹیکسٹ کے افیکٹ کا چینج کر سکتے ہیں, جو بھی اس میں ہو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپشن ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا اس سے واسطہ پڑھ سکتے ہیں, اس سے آپ کو آئے. ہائرارکیل ٹیبل, آپ کوئی آرگنائزیشن چارٹ بنا رہے ہیں تو مختلف قسم کے آرگنائزیشن چارٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چارٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ کون ہے جی ہیڈ, کون ہے جی ہیڈ, کون ہے جی سمجھے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں پرنسپل ہے یہاں پر, اس کے بعد اس کے جو ہے وائس پرنسپل ہے. دین اگر آپ کو ادھر ہی کچھ اور چاہیے, ٹھیک ہے, ایڈ شیپ چاہیے تو آپ اس کے اندر اگر کوئی اور چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں اسی جگہ پر انٹری اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کو چاہیے کوئی بندہ, آپ کر لیں ایڈ شیپ اور
آفٹر یا بیفور کر لیں تو آپ کو یہ بھی کیا ہو جائے گا کنٹرول سی. اس کا اسسٹنٹ چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, ایڈ ٹیکسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اور اس کا اسسٹنٹ چاہیے تو آپ نے دیکھیں اس کا بھی اسسٹنٹ بنا دیا. اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے مختلف ان چارٹس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس, اور اگر آپ کے پاس یہ آپ کو آٹومیٹک مل سکتے ہیں, اور اگر آپ خود بنانا چاہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مختلف قسم کے. دیکھیں ٹیکسٹ باکس لے لیں, ٹھیک ہے, ایک ٹیکسٹ باکس آپ نے لے لیا, اس کو کنٹرول سی یا کنٹرول وی کرتے رہیں, ٹھیک ہے, جتنے چاہیے باکسز آپ کو. فار ایگزامپل کے طور پہ آپ کی جو انیشیل ڈیفینیشن تھی کمپیوٹر کی, اس میں ایک ان پٹ تھا, ایک آؤٹ پٹ تھا, اور ایک اس کے اندر جو تھا وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ تھا, جس کی ڈائیگرام ایسے بنی ہوئی تھی. اف یو ریمبر, اگر آپ نے نوٹس میں آپ کو ٹیچر نے بتائی ہو, تو یہاں پر کیا تھا کہ اس میں وہ ان پٹ کر لیتا ہے, ایڈ کر لیں ٹیکسٹ دیٹ از لائک ان پٹ کر لیں, اور کہ یہ ان پٹ ہے, اور یہ جو ہے آپ کے پاس آؤٹ پٹ. اس میں بھی دیکھیں آپ نے کلک کر کے ایڈ ٹیکسٹ کرنا ہوگا, دین یہ ایڈ ٹیکسٹ کرے گا, ادروائز جسٹ کلک پہ یہ کام نہیں کرے گا. ایڈ ٹیکسٹ کریں اور آپ یہ کر لیں سی پی یو. فار ایگزامپل سکھا رہا ہوں جیسا آپ کو اس طریقے سے. اسی طریقے سے اس ٹیکسٹ باکس کو جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے آرڈرنگ اس کی سیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو برنگ بیک کرنا ہے, آؤٹ سائڈ کرنا ہے, تو آپ اس کو کر کے اس کے بعد آپ اس کے اندر ایروز یوز کر سکتے ہیں. ایروز اگر آپ اس کے اندر یوز کریں, انسرٹ آ گیا اور آپ نے شیپس لیا, ایروز لیا, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان پٹ جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے ان پٹ کے بعد جو ہے شیپس میں ہم آپ کے پاس دوسرا ہے ان پٹ سی پی یو سے پروسیسنگ ہو کے آؤٹ پٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ آپ نے ایک فلو چارٹ, اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اس کو لے آئیں, جس کو سینٹر میں لانا ہے, جدھر بھی لانا ہے ادھر سے سینٹر کریں. دیکھیں مطلب جتنا آپ کام کریں گے اتنا آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے دیکھیں اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس مزید آپشن ہے, تو آپ اس میں ورک آؤٹ کریں, آپ کو انشاءاللہ اور بھی مزہ آئے گا. اسی طریقے سے آپ اس جگہ پر اس وقت پہنچ چکے ہیں, اور آپ کے انسرٹ میں پیج بریک لانا چاہتے ہیں, تو آپ کلک کر لیں, تو دیکھیں پیج بریک جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے. اس نے باقی چیزوں کو ادھر ادھر سے کر دیا. کنٹرول بھی کر لیں, واپس آ جائیں اپنی جگہ پر کہ جو چیزیں تھی وہ ادھر آ جائیں, ٹھیک ہو گیا. اوکے, ہمارے پاس جو تھا یہ ہم لوگوں نے اب تک کام کیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس پیج بریک, اب فار ایگزامپل کے طور پہ ادھر سے آپ کو کلیئر سمجھا دوں, آپ اس جگہ پر آپ کہتے ہیں بس ایک تو یہ کہ آپ انٹر کر کے نا اگلے پیج پہ اس کو لے جائیں. دیکھیں ریسٹ آف دا ٹیکسٹ آپ کو نیکسٹ پیج پہ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو ڈیلیٹ پیچھے دبائیں تو یہ واپس بھی آ جائے گا. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہو گئی آپ کو ہم بتا دی میں نے. دوسری, اگر آپ کے پاس پیج بریک, آپ کو یہاں پر آپ پیج بریک لانا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں پر پیج بریک کر لیں, تو دیکھیں وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا. مطلب اس کے بعد جو ہے آپ وہ اگلے پیج پہ ہی جائے گا. پھر ادھر ٹیکسٹ دیکھیں کچھ بھی ٹائپ نہیں, اب میں ادھر ٹائپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کنٹینیوٹی میں آئے گا, لیکن اس سے پہلے آئے گا, ٹھیک ہو گیا نا. ادھر دیکھیں, یہ ادھر آیا, میں نے انٹر کیا تو یہ ادھر آیا, لیکن وہ الگ سے چلا گیا ہوا ہے. وہ آپ کو یہ ہے فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کے تھیسس کا, تو وہ الگ پیج پہ. چیپٹر 1 کے آخری ٹاپکس کچھ رہتے ہیں, وہ آپ نے انٹر کر لیا, اور یہ آپ کا سارا سیٹنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر بلینک پیج آپ کو چاہیے ادھر انسرٹ کرنا, تو دیکھیں یہاں پر ایک پورا بلینک پیج انسرٹ ہو گیا بیفور وہ پیج بریک سے جو کیا تھا. اس کے بعد دوبارہ آپ نے بلینک پیج ادھر کر لیا کہ آپ چاہتے ہیں ڈاکومنٹس کے درمیان میں کوئی پیج آ جائے. اسی طریقے سے اس کے اندر آپ کو ریڈی میڈ کور پیجز بھی ملتے ہیں, جس طریقے سے یہ بنے ہوئے مل رہے ہیں. یہ ایک ریڈی میڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اندر سے کوئی بھی پیج اپنا اٹھا کے, اس کے مطلب ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ایسی چیز یوز کرنے کی. تو یہ جیسے آپ کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائپ ڈاکومنٹ ٹائٹل آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر, ٹھیک ہے. انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر, آپ دیکھیں اس کے سائز, ٹھیک ہے. اس کو آپ کے پاس یہ جو ہے اس کا ٹائٹل آ گیا, ٹھیک ہے. ٹائٹل کے ساتھ جو ہے آپ اس کے اندر جو فونٹ ہے اس کو آپ جو ہے دیکھیں کم کر دیں گے, تو وہ ٹائٹل اس کے مطابق آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں پھر ایئر ہے, ایئر کی ڈیٹ بھی آپ کو یہاں سے یہ ڈائریکٹ بتائے گا کون سے 2020 مئی 2020. اس میں یہ وہ لائک کا ریسرچ پیپر اگر آپ نے لکھا ہو یا آرٹیکل دیکھے ہو, تو وہ اس طرح ٹائپ اس میں
ایک ریڈی میں دی ہے لیکن اس کے لیے اور بھی بہت سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، وہ پھر یہاں پر آ جاتی ہے. تو جسٹ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ آپشن دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. تو آپ اس کو مطلب معلوم ہونا چاہیے ہر ایک مینیو کے بارے میں. اسی طریقے سے ہائپر لنک آپ جو ہے ہائپر لنک میں آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کے طور پہ فار ایگزامپل آپ نے اوکے آپ نے یہاں پر ایک ہائپر لنک کریٹ کر دیا SHORT شارٹ کٹ کیز. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ ایک شارٹ کٹ کیز میں نے لگا دی اور میں اس کو ہائپر لنک کرتا ہوں. میں اس کو ہائپر لنک کر لیتا ہوں اپنے کمپیوٹر کے اندر آ کے ICT میں ویک نمبر 7 میں MS Word کے ساتھ. یہاں پر کہیں میں نے شارٹ کٹ کیز ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر جب میں آیا تو دیکھیں کرسر میں لا رہا ہوں تو آپ کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ اگر کنٹرول پریس کریں تو ادھر دیکھیں کنٹرول اور کرسر کو لائیں یہاں پر تو دیکھیں آپ کو ہاتھ کا نشان یہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو جو ہی آپ نے پریس کیا، ٹھیک ہے، اوکے یہ لوکیشن اس کی میرے خیال میں اسپیسیفائڈ فائل کی نہیں مل رہی، ادھر کوئی اور ہم لوگ ہائپر لنک بھی کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی وہ ڈاکومنٹ میں نے کنیکٹ کر دی تو وہ دیکھیں وہ ڈاکومنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی اور اس میں ایک فائل کھل گئی. مطلب اس فائل میں جس طرح آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر if you want to read more details click the following link، تو اب یہ اس قسم کا لنک آپ کو بتا رہا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس آپ کنٹرول پلس کلک کریں گے تو آپ کا یہ ہائپر لنک کلک ہوگا اور وہ ڈاکومنٹ اس ورڈ کے اندر ڈاکومنٹ اوپن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کے بغیر ہے. دیکھیں آپ اس کو چھوٹا کریں، ٹھیک ہے، میں دیکھیں تو وہ اس کے اندر ایک اور ایکسٹرا ڈاکومنٹ پوری ہوئی. تو یہ ایک ہائپر لنک کرنے کا وہ ہے. اس کے علاوہ آپ بک مارک کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے انوار کر دیں تو یہ اب جو ڈاکومنٹ ہے یہ اب انوار کے نام سے بک مارک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، تو بک مارک میں آپ کو مزید یہ کر دوں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہائڈن بک مارکس بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں تاکہ کبھی کوئی فائل کو آپ نے چیک کرنا ہو تو آپ وہ چیک کریں کہ یہ آپ کی جو ہے کس کی پراپرٹی ہے. اس طرح سے آپ کو یہ شو کرتا ہے. اتنا خاص اس کا یوز نہیں ہوتا ہے ہمارے اس میں. کراس ریفرنسز آپ نے دیکھنے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، آپ کراس ریفرنس انسرٹ کر سکتے ہیں کسی سے بھی ریلیٹڈ. تو اس کا بھی ابھی فی الحال آپ کے پاس اتنا کوئی خاص کم نہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہیڈرز انسرٹ میں آپ دیکھ لیں ہیڈر یہ ہے کہ آپ نے انٹر کر دیا. فار ایگزامپل یہاں پر آپ نے لکھ لیا کہ یہ جس طرح میں نے نوٹس کے اوپر لگایا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ویک نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، ویک نمبر 7 ہے تو میں نے ہیڈر اینڈ کر دیا. ادھر کے بعد میں کلوز کرتا ہوں تو ہیڈر کلوز ہے. اب دیکھیں یہ ہر فائل کے اوپر آٹومیٹک آ رہا ہے. اب جب آپ دیکھیں ٹائپنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، دیکھیں یہ دیکھیں اس ہیڈر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہیڈر ایک بیک فیس پہ چلا جاتا ہے. یہ آپ کے ہر پیج پہ اب نظر آئے گا. اسی طریقے سے اور امپورٹنٹ چیز اس میں کہ فوٹر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. فوٹر میں آپ ادھر لکھ لیں کہ بائی انوار، یہ آپ نے کر لیا فار ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے، کہ یہ اب آپ کے ہر پیج کے اینڈ پہ آج دیکھیں آپ کو ہر پیج کے اینڈ پہ نظر آئے گا کہ سید انوار نے یہ نوٹس کو بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے انسرٹ میں آپ کے پاس پیج نمبر ہے. آپ ہر پیج کے اوپر دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ، سینٹر پہ، ٹاپ پہ، جدھر بھی ڈالنا چاہیں آپ نمبر ایک ڈال رہے ہیں، آپ کے ہر ایک پیج کے اوپر جو ہے نمبر آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ پیج نمبر جو ہے وہ اگر آپ کے پاس پیج نمبر باٹم میں ہے تو آپ باٹم میں کر دیں تو دیکھیں یہ باٹم میں نظر آئے گا. کلوز کر لیں ہیڈر تو دیکھیں یہ آپ کو پیج نمبر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ پیج نمبر آپ کے پاس جو ہے انسرٹ کریں تو آپ کے پاس پیج نمبر آ سکتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ٹیکسٹ باکس آپ کو کہیں انٹر کرنا ہے، آپ نے انٹر کر دیا، کوئی اس کے اندر ٹائپ کرنی ہے چیز تو آپ کو ریڈی میں ٹیکسٹ باکس مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورڈ آرٹ اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل کے طور پہ آپ نے کوئی ٹیگس اپنے لیے بنانے ہیں، کوئی فائل کا ٹیگ سا بناتا ہے اور آپ کہتے ہیں کوئی بیوٹیفل رائٹنگ سی آئے تو آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں کہ آپ کے پاس ورڈ آرٹ میں کیا چاہیے، کس قسم کا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ورڈ آرٹ سلیکٹ کر لیں گے اور آپ اس کے اندر فار ایگزامپل لکھ لیتے ہیں ICT. ٹھیک ہے،
تو آپ اس کو ICT کر کے اوکے کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ICT, یہ پہلے ہم نے کیا تھا, یہ آپ کے پاس آ گیا ICT. اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس بڑا بھی ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ ورڈ آرٹ کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے علاوہ کوئی اور ایکویشن آپ نے انسرٹ کرنی ہے, ادھر ریڈی میڈ ایکویشنز پڑی ہوئی ہیں, ان ایکویشنز کو آپ یوز کر کے, ٹھیک ہے, اور اس میں اگر کوئی پھر چینج کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنے. ہم لوگ چلے جاتے ہیں کسی نیچے ڈاکومنٹس پہ. اوکے, ہم نے اپنے پاس ایک پیج بریک لے لیا, ٹھیک ہو گیا, تاکہ ہمیں ایک ڈاکومنٹ مل جائے, یا بلینک پیج لے لیں تاکہ ہم اس پہ کام تھوڑا سا کریں. ایکویشن انسرٹ کرنی ہے, ایکویشن دیکھیں آپ کے پاس انسرٹ ہو گئی. آپ اس میں آپ چینج بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون. سمبلس ہیں, آپ کو کبھی یہاں پر چاہیے ہوتے ہیں یہ سمبلس, اومیگا کا سمبل ہے, سگما ہے, اس میں پائے ہے, بیٹا ہے, گیما ہے, یہ آپ کو یہاں سے ملتے ہیں. مور سمبل کو کلک کریں تو آپ کو سارے سمبل جو کہ مختلف قسم کے ہیں, دیکھیں الف بیتے حروف بھی ہیں, اسپیشل کریکٹرز بھی ہیں, سارے اس میں سے آپ کو مل سکتے ہیں. آپ یہاں سے کریں تو یہ ایک مینیو تھا. اس کے علاوہ آپ ڈیٹ اینڈ ٹائم کہیں پر انسرٹ کرنا ہے آپ نے, وہ بھی یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے کیا نام ہے, سگنیچر بھی ایٹ دا اینڈ آف ڈاکومنٹ آپ انٹر کر سکتے ہیں. اوکے, یہ ایک مینیو مجھ سے کلک ہو گیا. اوکے, یہ سگنیچر آپ کر لیں. ٹھیک ہے, سگنیچر میں آپ لکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل کے طور پہ ٹھیک ہے, ای میل نہ ملے تو دیکھیں اب آپ کے پاس سگنیچر آ گیا آپ کے پاس, یہاں پر ایڈ ہو گیا ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر ہے. ادھر پھر جو ہے وہ مینول سائن اگر کوئی کر رہا ہے وہ ہے, لیکن نیچے یہ اسٹیمپ بنا ہوا آ گیا آپ کے پاس. تو یہ انسرٹ کے ایک پاپولر مینیو سے جو میں امید رکھتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس سے ریلیٹڈ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ بہت کامن چیزیں ہیں جو کہ ڈیلی یوز کرنا آپ کو ضروری ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لے آؤٹ کے اوپر. نیکسٹ اپنے جو تیسرا مینیو ہے جو کہ ویک نمبر 7 میں تھا, دیٹ از دا پیج لے آؤٹ. اوکے, پیج لے آؤٹ کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ابھی اس کو میں کہتا ہوں ایک نیو ڈاکومنٹ ہم لے لیتے ہیں تاکہ پیج لے آؤٹ میں ادھر بہت ہم نے چیزیں. پیج لے آؤٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس تھیم ہے, آپ کوئی تھیم سلیکٹ کرنا چاہیں کہ میں ایسے تھیم پہ کام کر رہا ہوں تو ادھر اصل میں اس کو آپ کے پاس تھیمس موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, تو ادھر ابھی آپ جب کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں رائٹنگ اس کے اکارڈنگلی جو بھی آپ نے کر لی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں سے کلرز ہیں, کلرز آپ کر سکتے ہیں. آلریڈی اس ڈاکومنٹ کے اندر ہم لوگوں نے یہ جو کلرنگ کا کام کیا وہ یہاں پر بھی کچھ آپ کو سپورٹ کر لے گا. فار ایگزامپل آپ نے یہ کیا تو اب آپ کے پاس دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ جو ہم نے یہ دیکھیں اس چیز کو آپ نے دیکھیں, دیکھ رہے ہیں یہ کلر چینج ہو رہے ہیں. اس کے فونٹ کے کلر میں آفس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس رائٹنگ ہے, دیکھیں ٹائم نیو رومن یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بلٹ ان. ٹھیک ہے, افیکٹس میں آپ کے پاس کوئی افیکٹس اس میں اسپیشل ڈالنا چاہ رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اس کوئی باکسز, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تھیم کے مطابق کوئی چیز آپ سیٹ کر رہے ہیں. لیکن خیر مارجن پہ آ جائیں, مارجن میں دیکھیں نارمل اس وقت پیج کا مارجن آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا دیکھیں رولر بتا رہا ہے کہ آپ کے پیج کی یہ حد ہے اور یہ آپ کے پیج کی تمام مارجن ہے. اس میں اگر آپ اس کو مزید کریں تو دیکھیں یہ مارجن اب کم ہو گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ان سائڈوں سے. اسی طریقے سے اور بھی کریں تو آپ کے پاس اس ہے. تو نارمل ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ آپ کا ٹاپ بھی 1, باٹم بھی 1, لیفٹ بھی 1, رائٹ بھی 1. تو یہ سارے اس کا بائی ڈیفالٹ یہ ہے, یہ کبھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. ریسٹ آف دا تھنگ آپ خود کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون نیڈس, بٹ دس از اسٹینڈرڈ 1 ٹاؤن, یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس. کلیئر ہے. اورینٹیشن آپ کا پیج کبھی آپ کا زیادہ بڑا ٹیبل آ جاتا ہے, ڈیٹا زیادہ آ جاتا ہے, تو آپ کو پیج کی اورینٹیشن اس وقت یہ پورٹریٹ سائز پہ ہے. پورٹریٹ مطلب سیدھا. اور ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو لینڈ اسکیپ کر لیں, اب یہ پیج اس طریقے سے آپ کے پاس نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دیکھیں اس طرح سیدھا یوں پیج آئے گا,
लंबाई में पेज नहीं होगा, इसकी विड्थ जो है इस आप को चौड़ाई में नज़र आ रही है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके उसमें कोई ऐसा टेबल है जो ऐसा फ्लो चार्ट है जो कि पोर्ट्रेट के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको जो है मतलब टेबल इतना बड़ा है, आप अच्छा इस टेबल पे आप राइट क्लिक करें, इसमें मजीद कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं बताना आपको भूल गया, देखिए ये मजीद कॉलम भी इंसर्ट कर रहे हैं। अब यही टेबल उस पोर्ट्रेट पे आए तो वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए पोर्ट्रेट पे ये इसके अंदर अगर आप मजीद डाल रहे हैं कोई कॉलम, ठीक है, तो ये छोटे होने। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे बड़ा कॉलम चाहिए, तो देखें ये आउट चला गया, तो आपने उसकी खातिर फिर अपना लैंडस्केप किया तो देखें आपको ये मिल गया। इसी तरीके से जो है आप कोई कॉलम को यूँ सेलेक्ट करके और उसको डिलीट भी कर सकते हैं पूरा कॉलम। कोई एक रो के ऊपर क्लिक करें और आप उसको डिलीट कर सकते हैं इंटायर रो को भी, ये भी आपके पास है। इसी तरीके से साइज़ है, अक्सर A4 पेज आपको चाहिए होता है असाइनमेंट्स के लिए, तो आप A4 करते हैं तो फिर इस पेज की पूरी सेटिंग A4 की होगी। आप इसको दोबारा पोर्ट्रेट कर दें, ठीक है, आप इधर से ये वाला कॉलम भी डिलीट कर दें ताकि ये आपका ये ठीक हो जाए। इसी तरीके से अब आपके पास ये A4 साइज़ है, अगर बड़ा पेज जो कि फोटो स्टेट वाला पेज जो होता है उसको हम लीगल पेज कहते हैं। लीगल पेज फिर ज़रा सा ज़्यादा उस पर कैपेसिटी होती है आपके टेक्स्ट आने की, तो डिपेंड करता है आपकी साइज़ जो है आपने कौन सा सेलेक्ट किया। इसी तरीके से अगर आपके पास एक टेक्स्ट है उसको आप बार बार लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, ये हमने लिख लिया है और मैं कहता हूँ भाई ये मुझे 2 कॉलम्स की फॉर्म में नजर आए, तो देखिए ये मैं कॉलम करता हूँ, 2 कॉलम करता हूँ, तो देखिए ये टेक्स्ट 2 कॉलम में हो गया। इसी तरीके से इसको मैं 3 कॉलम में करता हूँ तो देखिए ये 3 कॉलम में भी हो गया। तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि डॉक्यूमेंट में एक पेज के ऊपर 3 किस्म के कॉलम्स बने होते हैं और उसमें कोई लाइन शाइन नहीं होती है। अभी तो हमने इसके ये कलर किए हुए हैं, ये कलर में हटाता हूँ, 1 मिनट, होम पे जाके इसको मैं नो कलर करता हूँ, देखिए चले जाएगी। और इसी तरह इस हाईलाइटर को भी मैं नो कलर करता हूँ और इस सब को मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा इसको कंट्रोल ऑल कर देता हूँ और इसको भी नो कर देते हैं, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा सेटिंग्स अप्लाई की हुई हैं तो इसमें आपको भी ये नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो है पेज लेआउट के अंदर आपके पास जो है पेज ब्रेक अगेन यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। आप पेज ब्रेक डाल लें कहीं पर, वो आ गया आपके पास, इधर आप पेज ब्रेक डाल दें, ठीक है। इसी तरह आप जो है कॉलम वो कर दें, अलग कर दें, ठीक है। इसी तरह लाइन देखना चाहते हैं कि पेज के ऊपर इस वक्त कौन सी लाइन्स चल रही हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वाटर मार्क आप लगा सकते हैं, डू नॉट कॉपी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनाई है और आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि भाई मुझे भी असाइनमेंट दे दें, अपनी असाइनमेंट जो है, तो आप अपनी असाइनमेंट के ऊपर वाटर मार्क लगा लें और उसके ऊपर पीछे फॉर एग्जांपल आपने ये लिख लिया कि डू नॉट कॉपी, कि मेरी कॉपी ना करने आप, सेम टू सेम आपने सर को नहीं भिजवानी, तो आपने देखिए पीछे लगा लिया, जिसके बाद वो पता चल रहा है कि जो आपकी एक्चुअल होगी उसमें आपने ये नहीं लगाया होगा, लेकिन जो आपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया उस पर आपने लगा दिया, ताकि उसके लिए भी एक लेसन हो कि आपने नहीं किया। अगर वो इस चीज़ को नहीं हटा सकता तो वो आगे जब फॉरवर्ड करेगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ जब आया होगा तो वो पता चल जाएगा कि ओरिजिनल किसकी है। और इसके अलावा आप पेज के कलर्स भी बदल सकते हैं, देखें ये पेज कलर है, उससे पेज कलर्स को भी पीछे से देखें पेज कलर भी आपने चेंज किए, ये पूरे पेज कलर्स हैं आपके। पेज बॉर्डर्स हैं, इंसर्ट करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेन्यू से आप सीख लें। अभी मैं आपको असाइनमेंट जो दूंगा उसमें ये बातें फिर आप सीखो। आपने पेज के बॉर्डर्स कर लिए, देखें इन पेज के बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। हेडर फुटर पेज नंबर बॉर्डर्स ही आपको आने चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं बॉर्डर के, लेकिन वो तो एक इनिशियल लेवल पे हैं, बच्चों के लिए हम बताते हैं। वो ये भी हैं कि आपके पास देखिए ये इधर अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखें फ्रूट्स वाले भी। तो छोटी क्लासों में अगर आप कभी किसी को बता रहे हैं तो आप कहेंगे ऐसे बॉर्डर्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये खैर आपके जो लेवल पे हैं उस पर आप ये यूज़, जो नॉर्मल बॉर्डर्स आपको आने चाहिए। इन पेज बॉर्डर्स के अंदर 3D टाइप बॉर्डर्स भी आपके पास आने चाहिए। इन पेज बॉर्डर्स की अगर आपने लाइंस को बड़ा करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखें, आपको मैं CV बनाने की टास्क दे रहा हूँ जिसमें आपने ये काम करना होगा, ठीक है। सो आपने ये पेज बॉर्डर्स कर लिए। इसी तरीके से वो जो पेज की ये नॉर्मल सेटिंग थी, आप यहाँ से अपने पेज की सेटिंग को बदल सकते हैं। देखें ये आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये देखें। मैं इस पेज का कलर वापस वाइट कर लेता हूँ, पेज सॉरी
पेज कलर वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखें, अब देखिए मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया, देखें ये पेज का साइज़ इधर से इधर तक आ गया। तो ये आपको पता हो यहाँ से आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको रेडीमेड भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास है, स्पेसिंग भी आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग जो है वो भी आप इधर से जो है कि किस में क्या आएगी इसको भी, और आफ्टर सेटिंग ये सारी आप सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक मेन मेन्यू से जो कि आपको पता हो पेज लेआउट से रिलेटेड, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपके पास जो है डेटा हो, जो आपने इम्पॉर्टेंट मेन्यू से उनको यूज़ करना है, उसके लिए आपको पता हो। तो अभी आपको मैं असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों ने एक पेज बनाना है, ठीक है, एक पेज बनाना है, ठीक है। एक पेज में अपनी सीवी बनानी है। सीवी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आके और उसके अंदर जो है पेज लेआउट पे आ जाए, और आपने सीवी के साइज़ हमेशा जो है A4 पेज पे बनती है, ठीक है। A4 पेज पे सीवी बनानी है। उसके बाद जो है आप उसमें बॉर्डर्स भी ऐड कर लें, ठीक हो गया। बॉर्डर्स आपने ऐड कर लेने हैं, और उसके बाद जो है इंसर्ट करना है आपने। इसमें एक और चीज़ आपको बताऊं मैं, अपनी इंसर्ट करना है आपने टेक्स्ट बुक, या सॉरी इसमें जो है मैं आपको बताऊं, इसमें आपने इंसर्ट के अंदर शेप्स में आना है, और आपने इधर ये करना है, शेप में आके आप लोगों ने इधर जो है अपनी सीवी के अंदर अपनी पिक्चर का मेन्यू बनाना है। इस जगह पर आपने लिख लेना है क्या, इस जगह पर आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिए सीवी। सीवी मतलब करिकुलम विटाई, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन बताता है कि आपके क्या है। जब भी आप जाएंगे मार्केट में तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपकी सीवी बनी हो। टाइम न्यू रोमन के अंदर बनानी है, इसको सेंटर कर दें। ये आपका पिक्चर होगी। पिक्चर में आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अपनी पिक्चर डाल लें, कोई भी पिक्चर आप इसमें इंसर्ट कर लें, ठीक है, कोई पिक्चर आप इसमें इंसर्ट कर लें यहाँ पर से, ठीक है। आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, इंसर्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ को देखें, सेट करना आपको बता रहा हूँ। कल को ये ना हो कि आप जब मार्केट में जाएं किसी जॉब के लिए, ओके एक मिनट कंट्रोल दी, तो आपको अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपने करना है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं पिक्चर को। पिक्चर आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो देखिए ये पिक्चर इसके अंदर आ गई। इस पिक्चर के अंदर देखिए पहले मैंने की थी वो बाहर आ गई थी, ठीक है। इस पिक्चर के साइज़ को आप इसके अकॉर्डिंगली सेट कर लें, तो ये आपका पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद आपके पास सीवी में क्या होगा, आप इसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर लें, और सबसे पहले क्या होता है आपका नेम। नेम आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिख लिया, अनवार लिख लिया, और उसके बाद मैंने एड्रेस लिख लिया अपना, ठीक है। तो आप इसको एक सिंपल सी सीवी बनानी है, ठीक हो गया क्या, जिसमें आपके पास जो है डेटा आए थे। मैं आपको एक बता भी देता हूँ, पड़ी हुई है वो सीवी हमारे पास, मैंने ओपन की, उसमें देखिए ये है, इसने इस तरीके से बनाई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखा है कि वो क्या बनना चाहते हैं, पर्सनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, देन एड्रेस लिखे। ये मुख्तलिफ सीवी आपको नेट से फॉर्मेट मिल सकता है, ठीक हो गया। तो आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उन सीवी में आपने क्या करना है, आराम से सिंपल सीवी बनानी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नेम, ठीक है, नेम करते हैं, फिर मैं आपको एडवांस लेवल की सीवी पे ले जाऊँगा। उसमें आपने फॉर एग्जांपल कर लिया अनवार, ठीक है। उसके बाद आपने उधर अपना एड्रेस लिख लिया। अच्छा देखिए, जब भी इसके नीचे ब्लू लाइन आती है इसका मतलब कोई स्पेसिंग का मसला है। रेड लाइन मतलब उसके स्पेलिंग जो है वो गलत है। रेड लाइन, अब ये अनवार नाम है तो ये इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेलिंग ठीक मिले, तो अनवार के नाम में डबल ए आता है तो ये, लेकिन एड्रेस के नीचे अगर रेड आया तो मतलब ये गलत है, आपको ऑप्शन दे देगा। इसी तरीके से आप किसी वर्ड के मीनिंग देखना चाहें तो आप इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो आपको बता देगा ये क्या है। इसके बाद जो है आप लोगों ने एड्रेस है, क्वालिफिकेशन एड्रेस है, इसके बाद जो है जेंडर आ जाती है, जेंडर में आपके पास मेल फीमेल आ जाता है, आईडी नंबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर ठीक है, CNIC जिसके हम कहते हैं, CNIC आईडी इसको हटा देते हैं, CNIC आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो है आपका डोमिसाइल आ जाता है, डोमिसाइल आ जाता है। स्पेलिंग में आपकी जब भी हो तो आप इसको चेक कर लेंगे इधर से, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप क्वालिफिकेशन कर लें, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है।
یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے ایک سی وی ڈیزائن کرنی ہوگی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے ایک پیج کی ٹیکسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نارملی اسائنمنٹ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں تو اس چیز کے لیے آپ نے کتنا سیکھے آپ کو پتہ ہو۔ اسی طریقے سے اس ٹیکسٹ کا کلر میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ چینج کر کے اندر لکھیں، بلو ٹیکسٹ میں مجھے چاہیے ڈاکومنٹ، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو پیج کلر ہو وہ بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے وہ بلیو ہو، گرین ہو، یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے میں کہتا ہوں۔ تو آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا، جو لیکچر میں نے دیے یہ دونوں لیکچرز کو غور سے سنیے گا، اس میں جو کام ہے اس کو دیکھیے گا، کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کے لیے آج وہ تھا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ ملے گی اسی ورڈ کے اگلے مینیوز، ریفرنس، میلنگ، ریویو، ویو کے مین چیز ہم نے اس میں سیکھ لی ہے۔ آنے والے لیکچرز میں ہم مزید 3 مینیوز کو بھی 4 مینیوز کو دیکھ کے اور اپنے جو ہے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے۔ تو یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔